جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ پاک حسین کی پاک اماں سے منسوب ہیں. جہاں بھی پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جہاں بھی مجلس اذان کا سلسلہ ہے وہاں اسی پاک ذات کو قبلہ بنا کے ہر بندہ خان، ہر عالم دین، ہر ذاکر یا مجھ جیسا ہر طالب علم اسی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے. تھوڑا سا فضائل کے رنگ میں پہلے تذکرہ ہوگا، اس کے بعد پھر آج کے دن کی مناسبت سے چند جملے مصیبت کے بھی ہوں گے. سامعین محترم، پاک سیدہ کی شخصیت پاک ایسی ہے کہ جب بھی کسی بھی رنگ میں تذکرہ کیا جائے تو سادات المومنین پہلے ہی لمحے میں ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں اور ان کے دل پگھل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاک ذات ہی ایسی ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے. کوشش کیجئے کہ پہلے جو چند لمحات ہیں وہ فضائل کے رنگ میں تھوڑا اپنا ذہن بنا کے بیٹھیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ جو حسین کی بھی ماں ہے وہ کتنی کریم ماں ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تاکہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، کافی یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے کہ صرف یہ پاک ذات صرف گریہ اور رونے کا ہی قبلہ نہیں ہے بلکہ کائنات کی عظمتیں جس کی جوتی کے نیچے ہوں اسے بطول کہتے ہیں. بے شک، بے شک. یہ تھی ہماری ایک ذاکری کی ایز اے ذاکر میں نے تمہید باندھی. اب میں آپ کی خدمت میں، سادات پاک کی خدمت میں، میرے خیال میں مجلس پاک کا ہی نام ہو رہا ہوگا. جی میں آپ کی بارگاہ میں اب پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں آج اس پاک مجلس کا. بڑے ہی اطمینان سے، بڑی تسلی کے ساتھ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا آپ حکم فرمائیں گے میں آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہوں. میں چند موتی جسے آپ اپنی زبان میں ویسے چونکہ عالم دین نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے جو میں کہوں کہ میں آپ کے سامنے ریسرچ ورک پیش کرنے لگا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو سادات کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. لیکن جتنا تحقیق میں نے کی ہے تقریباً 8-10 سال کے اس پاک ذات پہ، اس میں سے چند موتی جو ہیں وہ میں سیدوں کی دعا دینے کے لیے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. پہلا فکرہ کہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی پاکیزہ دعا ممبر تک آ جائے گی. اگر 8-10 صفحے عربی کتاب کے ہوں، کسی شیعہ عربی کتاب میں جس میں پاک سیدہ کا تذکرہ ہو، عربی زبان میں 8-10 صفحے کی تحقیق اس آدھے فکرے میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. کون ہے بدرون شادی؟ جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے اسے جتنا بھی آپ تحقیق کریں گے علم کلام کی کتابوں میں جائیں گے، عربی متن پڑھیں گے، فارسی متن پڑھیں گے تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ پروردگار نے کہا تھا میرے حبیب آ جا. ورنہ شادی کوئی بندہ اپنا پنڈ دیکھنے تھوڑی جاتا، اپنا پنڈ اپنا ہوتا ہے نا، وہ سرکار کا وہ اپنا پنڈ ہے، صرف پنڈ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کہا تھا میرے حبیب میں نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے چونکہ میں تیری بیٹی کا رشتہ علی سے کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے جناب کی خدمت میں یہ پہلا فکرہ ہدیہ کیا اور آپ نے بڑا اچھا افسوس کیا کہ جس پاک ذات کی منگنی کی رسم کو قرآن میں راج کہے ایسی پاک ذات کو بطول کہتے ہیں. بابا جی ہمارے بچے بچے شادی اس حدیث سے واقف ہیں اور یہ ایسی حدیث ہے شادی جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ اس کا تذکرہ نہ فقط مکتب تشیعوں میں بلکہ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں اور ان میں سے جو سب سے بڑا مسلک ہے حنفی بریلوی کا جو امام احمد رضا خان بریلوی سے منسوب ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنے الفاظ میں یوں پیش کیا ہے کہ آپ کہیں آپ بالکل سب کو لٹکیں کہ ہاں ہم نے سنا ہے. ان کی ایک نعت کا شعر ہے کہ یہ وہ گھر ہے جناب سیدہ کا، یہ وہ گھر ہے کہ اس کا بچہ نور کا ہے. تو یہ جو کہا ہے نا بچہ نور کا ہے، یہ اصل میں ٹرانسلیشن ہے اس حدیث کی جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و شاہی کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. اسی حدیث کو امام احمد رضا نے اپنی زبان میں کیا کہا کہ اس پاک گھر کا بچہ نور کا ہے. آپ بابا جی فکرہ سنیے گا اور برداشت کیجیے گا اور سونی آواز میں پڑھنا چاہیے. کون بطول؟ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے بطول ہے.
اچھا سیٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے شاہ جی. کوئی آواز کی سیٹنگ ہے جناب آپ کے پاس میں تو آپ کر دیجیے شاہ جی. ہاں میرے خیال میں میری کوئی حکم نہیں تھا, کوئی بات ریکویسٹ تھی میری طرف سے آپ کی طرف سے. مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار کچھ شاید کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آواز بہتر کیجیے تاکہ یہاں بھی آواز ٹھیک ہے وہاں بھی ہے. جس کی پاک اور شاید شاید مائک ٹھیک ہو, میرا گلا خراب ہوا شاہ جی. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے ایسی پاک ذات کو بطول کہتے ہیں. شاہ جی میں ابھی تیسری, یہ دو جملے ہو گئے, تیسرا فقرہ میں پڑھنے سے پہلے میں جناب کی بارگاہ میں ایک اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ تقریباً شاہ جی بات ہے 2007-8 کی, جب میں امتحان دینے کے لیے مکتبہ جعفری کا فقہ جعفریہ کا امتحان دینے کے لیے میں جامعۃ المنظر میں تھا, اور مجھے وہاں پہ فون آیا جی ایک مومن ہے وہ بیمار ہیں, ساتھ میں ہاسپٹل تھا گر کی جلو مڑ کے پاس جگہ ہے. تو پھر میں بس پہ وہاں لمبی سی بس چلتی ہے اندرون شہر, اس پہ بیٹھ کے گیا تھا. تو وہ میں واقعہ جناب کی بارگاہ میں ابھی فوراً شیئر کرتا ہوں کہ وہاں ایک اہل حدیث عالم دین نے بس میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا. اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ شیئر کروں, تیسرا جملہ سن لیجیے. کون بطول؟ جس کی شریف اب میں خیال بہتر ہے, جس کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے وہ بطول, جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے شاہ جی وہ بطول. اور اب تیسرا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, نبیوں کی روحیں قبض کرنے والا اسرائیل جس کے پاس نہ آ سکے اسے بطول کہتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی انبیاء کی ارواح کو قبض کرنے والا صدقے جاؤ شاہ جی ملک الموت اسرائیل جس کے پاس نہ آ سکے. اب سنیے شاہ جی وہ واقعہ اتنا سا تھا کہ جب ایسے بس چلی تو وہ اہل حدیث عالم میں اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں. خدا کی کروڑ لعنت ہو اس بے غیرت پہ جو واہ واہ کے لیے جھوٹ بولے. یہ سچا واقعہ میرا ہڈ بیتا واقعہ ہے. اس نے کہا کہ پوری بس سے کہا اس کی ایسی فضا کتا بتا رہی تھی کہ وہ شیعہ نہیں ہے. کہتا ہے آپ میں سے کوئی مسلمان ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو منع کیا تھا. جب مجھ سمیت پوری بس خاموش تھی تو خدا کی قسم وہ کہتا ہے وہ حسین کی ماں ہے. بابا جی میں اس وقت سیدھا کا طالب تھا, یعنی میں اس وقت کوئی پراپر ذاکر نہیں تھا. شاید اب میں نے سوچنا شروع کیا, میں نے کہا کہ یہ غیر شیعہ ہو کے اتنا بڑا دعویٰ اور ہماری پاک بیوی کا اتنا بڑا فضائل تو کیوں نہ جستجو کی جائے. شاید پھر میں نے تحقیق کی ہے, 8-10 سال لگا کے ایک نتیجہ نکلا ہے. شاید نتیجہ اگر لمبا ہو, ریسرچ ورک بڑے ٹائم پہ ہو اور آگے سے دعا کم ملے, داد کم ہے, پھر دکھ تو لگنا ہے نا. اس لیے مہربانی ذرا دکھ تھوڑا لگے اور آواز سنی. شاید کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا پانی کا, میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا آپ کیوں تکلیف کر رہے تھے. ذرا میرے کو دیکھیے گا جملہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار جملہ سنیے گا. وجہ کیا ہے کہ کوئی کتنا بڑا نبی ہو, امام ہو, ولی ہو, کوئی کتنا بھی شادی پاکیزہ ہو, اس کی روح لینے اللہ نے حکم دیا ہے اسرائیل کو. جا ابھی آپ سنتے نہیں ہیں مسائل میں کہ پیغمبر اعظم کی وفات حضرت یاد سے پہلے آپ سنتے نہیں ہیں کہ جماعت میں دستک ہوئی تو سرکار نے پوچھا, پاک سیدہ کریم تھی, بابا یہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا زہرا یہ وہ ہے جو کسی کے گھر آنے کے لیے اجازت نہیں, تیرا دروازہ ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہوا, اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پیغمبر اعظم کی روح لینے پر بھی اسرائیل مامور تھا. جو مصطفیٰ کی روح لینے آ سکتا ہے, اگر کا خبردار تجھ پہ حرام ہے تو بطول کے قریب جائے. اب میں نے ریسرچ پر پیش کرنا ہے, 10 سال لگا کے میں نے سادات علماء سے پوچھا کہ بنا آپ بتائیے وجہ کیا ہے. خدا کی قسم شادی ہم تک سے دعائیں دائیے, ہر سید عالم کا ایک ہی وجہ ہے, اپنا پردہ اور عزت ہر کسی کو پیارا ہے, بطول اللہ کا پردہ ہے. حجاب اللہ, اللہ کا پردہ. شاہ جی یہ کوئی عام لقب ہے, اللہ کا پردہ. اور آپ کو پتا ہے ہر غیرت مند کو پردہ بڑا پیارا ہے, اور کائنات میں سب سے بڑے غیرت مند 14 ہیں.
اور آپ بتائیے جو 14 کا بھی خالق ہو وہ کتنا غیرت مند ہے، اور اس کا پردہ ہے پاک سیدہ۔ بابا جی اب فکر رکھیں، بسم اللہ شادی، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے، پیر مجھے شادی۔ بابا جی مجھے پتا ہوتا اگر آپ نے 2-4 منٹ لیٹ آنا تو میں ممبر پہ لیٹ آتا، چل مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ سے کام سرکار کا توجہ رکھیے گا۔ بابا جی حجاب اللہ اور شیعوں اور جہاں بیٹھتے ہو یا علی یا علی یا علی، اور مسائل کی باری آ جائے تو یا حسین یا حسین یا حسین، اور کبھی اللہ کا بھی کیا کرو۔ بابا جی کی تعلیم دیا جاتا ہے ہمیں، حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ بھی علی علی کرنے کا قائل ہے وہ لا محالہ ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ نبی کو بھی مانتا ہے، خدا کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو علی علی کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ اگر میرا مولا علی ہے تو کوئی ہے جو علی کا بھی مولا ہے۔ اگر ایک بندہ جانتا ہے کہ میرا ایمان، میرا قرآن علی ہے، میرا مولا علی ہے، تو اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ کوئی ہے جو علی کا بھی مولا ہے، اور وہ پاک مصطفیٰ ہے۔ اور جب آپ کہیں گے کہ پاک مصطفیٰ بھی ہمارا مولا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو پاک مصطفیٰ کا بھی مولا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ بھی مولا علی کو مانتا ہے وہ آٹومیٹک نبی پاک کو بھی مانے گا، اللہ۔ لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی کرتے ہو، اللہ اللہ کیا کرو۔ شاہ جی میں لفظ بدل دیتا ہوں نعت کے سائل میں، بھائی جان یونیورسٹی بھائی، اللہ اللہ کیا کرو، اے اللہ اللہ بھی کرو۔ شاہ جی قرآن کی قسم دلی دکھ ہونا ہے اگر ایک مومن بھی چپ رہا۔ اے ہمیں اللہ اللہ کا مشورہ دینے والوں، قرآن کے 30 باروں کی قسم اگر حویلی زہرا نہ ہوتی اللہ والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ کتنی طیبہ ہوتا ہے شاید ایک فکر کے بعد میں قرآن شروع کرنے کا میں ماحول دیکھ رہا تھا، الحمدللہ ماحول کا ایک تو مومن کی تعداد کافی آ گئی اور اب ماحول بھی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ بچے اٹھ کے بیٹھیں گے، بند کریں گے بیٹا، اب آرام سے بیٹھنا۔ کتنی پاکیزہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پاک سیدہ کا تذکرہ شیعہ میں سے شاید بیان ہوتا ہے فوراً سے پہلے، فوراً سے بھی پہلے لوگ فوراً جناب مریم بطول، نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ۔ میں تو اسی موضوع پہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے کئی جملے پیش کر چکا ہوں، اس میں شک ہی نہیں کہ بڑی پاکیزہ ہے، حضرت پاک مریم بطول ہے، عصمت کے اعلیٰ درجے پہ فائد ہے۔ لیکن آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں فرق کیا ہے۔ سورہ آل عمران، بابا جی میری مجلس شروع ہو گئی، وہ ساری تمہید تھی، وہ ساری شعر اور روایاں تھی، اب میں قرآن پڑھ سورہ آل عمران۔ شاہ جی 114 میں سے اس کا نمبر ہے 3، پہلا فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا آل عمران۔ شاہ جی آل عمران سورت کی آیت ہے 41، چونکہ ہمارے یونیورسٹی والے بھائی بیٹھے ہیں وہ جا کے یہ کام کرتے ہیں، جا کے ہوم ورک دیتے ہیں، وہ جا کے خود کھول کے چیک کرتے ہیں، اس لیے میں نے ایڈریس بتا دیا 41۔ اس میں اللہ حضرت مریم کا تذکرہ کن الفاظ میں کر رہا ہے؟ عام طور پہ آپ نے میرے اشرے بھی سنے ہیں، یہاں پہ میں نے ذاکری سیکھی، میں نے کورٹ ویل سینڈ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں عربی ذرا جلدی پڑھتا ہوں سپیڈ سے، کیونکہ جو ہمارے سامعین ہوتے ہیں وہ عربی صرف ثواب کے لیے سنتے ہیں، اصل ان کا مقصد ہوتا ہے اردو اور پنجابی کا مقصد سمجھنا، اس لیے میں جلدی۔ لیکن یہ آیت شاید ایسی آیت ہے کہ میری مجبوری ہے کہ میں بڑے ہی آہستہ انداز میں اس کا ایک ایک لفظ جناب کے علم میں بھیجا کروں، آہستہ انداز میں، کیونکہ عربی ہی میں آدھا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب سنیے، حضرت پاک مریم اپنے شادی حجرے میں ہے، عبادت میں ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن، بڑا آسان پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، قالت یعنی کہا، وَإِذْ جب، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب فرشتوں نے کہا، کیا؟ یا مریم، قرآن، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک، اللہ نے تجھے پاک بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ،
نہیں کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ شاید فرشتوں نے کہا مریم تو پاکیزہ ہے. اگر اس کا انکار کرنے والا شیعہ ہو وہ کافر, سنی ہو وہ کافر, کیونکہ قرآن ہے شاید, قرآن کہہ رہا ہے. پھر سنو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ شاید فرشتوں نے کہا مریم تو پاکیزہ ہے. مالک سمجھ آ گئی. اب بتا حسین کی اماں کتنی بات ہے. میں وہی آیت جو ہر شیعہ اپنی اذان سے پہلے پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جسے آیت ترغیب کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب, اب اس کا ایک ایک حرف دیکھیے. انما یرید اللہ شاہی, جسے آپ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب, میں اسے نہ کروں. انما یرید اللہ, ترجمہ کرو. اللہ کہتا ہے فاطمہ پاک ہے. آپ کی چپ کی قسم یہی نتیجہ تھا. فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے, اللہ نے کہا فاطمہ پاک ہے. پروردگار جب دونوں پاک ہیں تو دونوں کا شادی اعلان ایک جگہ سے بعد کہا نہیں. ایک کا اعلان فرشتوں سے قرآن میں, ایک کا اعلان خود کر کے شہیدوں پوری کائنات کو قرآن نے بتا دیا. اور جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اور بطول میں فرق ہے. پاک مریم میں اور پاک سیدہ کی طہارت میں فرق ہے. اور یہی وجہ ہے ابھی میں جی چاہتا ہوں کہ ایک فکرہ پیش کروں, کیونکہ نوجوان, اور وہ بھی مجھے پتا ہے, شاید مجھے بتا رہے تھے کہ کافی سارے نوجوان عشرہ محرم میں بھی یونیورسٹی تشریف لاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے پھر ان کا ذرا مائنڈ بھی پڑھا لکھا ہے, تو وہ پڑھنے کی بات کو ذرا پسند کرتے ہیں. ذرا میرے ساتھ زمانے کے لیے کتنے ہیں, ماضی, شاہ جی, حال اور مستقبل یعنی استقبال, 3 ہو گئے. اب دیکھیے دائیں ہاتھ کا اشارہ دیکھیے. میں جناب کے سامنے پھر مولوی شاہ جی, بابا جی آپ, میں آپ سے بہت سارے علماء کی بات سنتا ہوں, میں آپ سے کئی چیزیں میں نے سیکھی آپ سے, اللہ آپ کا خیر سلامت رکھے. ادھر دیکھیے فعل ماضی نے, شاہ جی ماضی, فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے, یہ ہے فعل ماضی. میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں حال کہ ماضی میں ایسا واقعہ ہوا قرآن میں کہ فرشتوں نے کہا مریم پاک. شاید ماضی بھی ہو گیا, حال بھی. اب میں ماضی کو جوڑ لگا ہوں استقبال سے. کم از کم جو بندہ بیدار بیٹھا ہے اس کی سونی آواز میں بڑھ ہے. ماضی میں کہا تھا, اور اگر آپ بھی سمجھنا ہے تو یہی وجہ ہے. جیسے ہی مہدی کا ظہور ہوگا تو میں نے جب نہ مریم تقدم السلام, اے مریم کے بیٹے مجھے نماز تو پڑھا. وہ پیچھے ہٹ کے کہیں گے کیسے آ گیا ہوں, میں کنیز کا بیٹا ہوں, تو زہرا کا بیٹا ہے. شریف مالک آپ کو سلامت ہے. ولی پاک بی بی کے شوہر کا نعرہ بھی بلند آواز سے آئے گی, اونچا نعرہ حیدری. ہماری مالک آپ کو سلامت ہے. یہ ہے طہارت مریم. اچھا یہ فکر آپ سنیں, یہ قرآن آ گیا, تھوڑا سا قرآن پڑھیں نا. بسم اللہ. بابا جی شاید یہ تھا سید اعلیٰ, یہ تھا سورہ آل عمران. اب میں جناب کی خدمت میں 2-4 آیتیں پیش کرتا ہوں. نوجوان بھائیوں, یونیورسٹی والوں, سورہ مریم, اور انہی آیات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ حِجَابًا. میرے تو دیکھے گا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بھائی یاد رکھیے 4 آیتیں ہو گئی. کہا میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے مریم کے پرائیویٹ روم میں, پرسنل کمرے میں, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا. کیسے شادی کیسے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سمارٹ مین, بیوٹیفل مین, خوبصورت بشر بنا کے, ہم نے انتہائی خوبصورت بندہ بشر بنا کے فرشتے کو بھیجا. کہاں؟ مریم کے پرائیویٹ کمرے میں. شاہ جی یہ قرآن ہے. جیسے ہی حضرت مریم نے ایک غیر محرم جوان خوبصورت مرد کو اپنے پرائیویٹ روم میں دیکھا, قرآن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. شاہ جی اگلے سال تک نشہ اتر جائے, میں سیدوں کا نوکر نہیں ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمایا خبردار میرے قریب نہ آنا, میں مریم ہوں,
میں بطول ہوں، میں معصومہ ہوں، میں طیبہ و طاہرہ و پاکیزہ و راضیہ و نقیہ ہوں. خبردار میرے قریب نہ آنا. شاید کہنا فکر سنیے ان قرآن کو جس کا تعلق دیتا ہے شیعہ کیا جانے قرآن کا ہے ان قوم تقیہ. بابا جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ آیت کا ملاپ ایسا ہے خدا کی قسم آپ میں سے کوئی مومنٹ سید اٹھ کے ممبر پہ آئے اور وہ آ کے بیان کرے اور مجھے وہاں بٹھائے. میں پھر آپ بابا جی بتاؤں کہ ایسے فکرے سنے کیسے جاتے ہیں اور ایسے فکرے کی داد یا دعا بنتی کیسی ہے. اللہ کی قسم اتنا عظیم فکرہ ہے کیونکہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کا نہیں، یہ قرآن کا فکرہ ہے اور یہ فضائل ہے حسین کی پاک اماں کا جس سے افسر بی بی پروردگار نے غلطی نہیں کی. اب فکر سنے گا مالک آپ کو سلامت رکھے. ان شادی آرام سے پڑھوں گا ان کنتا تقیہ اگر تو متقی ہے ان کنتا تقیہ. علم شادی آپ کہتے ہیں کہ عالم کو یا طالب علم کو سننے کا فائدہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اب بابا جی اس سے بہتر تربیت میرے پاس نہیں ہے. ان کنتا تقیہ اگر تو متقی ہے خبردار میرے قریب نہ آنا. اے پاک مریم کیا مطلب کہ اگر تو متقی ہے قرآن ہے قرآن تو میرے اس کا مطلب کہنا کیا چاہ رہی ہے شادی کی شادی حضرت پاک مریم کے بعد میں کائنات کو بتا رہی ہوں یا اللہ سارے سمجھ ہے میں کائنات کو بتا رہی ہوں کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو وہ بطول کے لائق نہیں ہوگا. میں پہلے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں شاہی کہ اب جو فکرہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے جسے آپ کہتے ہیں جملہ مکانہ، وہ جملہ مکانہ میں نے ترجمے میں نہیں ہے عربی پہ چھوڑوں گا چیک کرنے کے لیے کہ جناب کی پاکیزہ معرفت کس مینار پہ بلند ہے. ابھی طے ہو جائے گا. اے باپ مریم نے کیا کہا قرآن ان کنتا تقیہ شادی اگر تو متقی ہے خبردار میرے قریب نہ آنا. یعنی کیا مطلب یعنی کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو شادی وہ بطول کے لائق نہیں ہوتا. تو ہے باپ مریم پھر اتنا تو بتائیے اگر متقی بطول کے لائق نہیں ہے تو وہ کون ہے جو بطول کے لائق ہے؟ فرمایا سیدوں کی اذان میں اس کا بیس ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام. کہ جو بطول کے لائق ہو وہ متقی نہیں امام المتقین. اس کا مطلب ہے جو امام المتقین ہو وہ اس قابل ہے کہ وہ بطول کا شوہر بن سکے. اور اگر جلدی سے آپ دعا فرمائیں گے تو فکر کہوں کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ علی ہر نبی اللہ کی آنکھ ہے کہتے ایسا ہے ہر نبی اللہ کی آنکھ ہے لیکن کسی نبی کے بارے میں بتائیے اللہ نے کہا ہو نوح تو عین اللہ ہے، آدم تو عین اللہ ہے، یوسف تو بڑا سونا ہے تو عین اللہ ہے. خدا کے سامنے کہا تو غازی کے بابے کے لیے کہا یا علی تو عین اللہ ہے. یا علی آپ عین اللہ کیوں ہیں؟ شاید سونی دعا ہے. یا علی آپ عین اللہ کیوں ہیں؟ اللہ نے آپ کو عین اللہ بنایا کیوں؟ تو میں چونکہ اس آنکھ نے بطول کی زیارت کرنی جس آنکھ نے بطول کو دیکھنا ہو، جس زبان نے بطول سے کلام کرنی ہو تو بشر نہیں ہوتی انسان اللہ ہو یا احمد اللہ. اچھا یہی وجہ ہے شاہ جی چونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ وحیدہ نے پیسہ جیسے ساڑھا نہ ہی نہیں آج سنی میری اور آپ کی قرآنی ماں اور سیدوں کی قرآنی نانی حضرت عائشہ سے پوچھا گیا بی بی آپ سیدوں کے بیڑے کے سینٹر میں رہتی ہیں، آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ شاید دو ٹکڑوں میں ترجمہ کروں گا اور چیک کرنے کے لیے کہ نوجوان معرفت کے کس سینے میں فائدہ ہے. شاہ سید آقا بابا جی پہلا فکرہ حضرت عائشہ کا جواب سنیے. حضرت عائشہ جن کا لقب ہے مشہور اسلام میں صدیقہ ہے، صدیقہ یعنی بہت زیادہ سچی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ما اقول فی حقھا، سارے بولائے اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میری زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ بتاؤں کہ اللہ اپنی زبان سے
اللہ کی مہربانی آپ نے شہیدوں کی تعظیم کی, چونکہ شہیدوں کی تعظیم ویسے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے. تو آپ کی مہربانی آپ نے صلوات کی تعظیم کی اور کائنات کی سب سے بڑی سیدادی حسین کی ہے. تو آپ نے کائنات کی سب سے بڑی سیدادی کا احترام کیا تو اللہ آپ کو لائق ہے تو دے گا, کیونکہ یہ عبادت بہت بڑی ہے صلوات کا احترام کرنا. تو بی بی چلو کچھ تو بتائیے. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں کی رسا, آپ کی مہربانی کہ آپ نے سیدادی کا احترام کیا, لیکن چلیے کچھ تو کہیے شادی. اب اگر فکر لگا ہے حضرت عائشہ ما اقول فی حق, یہ بولے ما اقول فی حق کے ولد حسن بعد صلاۃ الظہر وصلاۃ العصر. عائشہ کہتی ہے میں اس زہرا کی طہارت کیسے بیان کروں, ظہر کے وقت ماں اکیلی تھی, عصر میں ماں بھی سجدے میں تھی, بیٹا بھی سجدے میں. اگر یہ چھوٹے بچے ہیں جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ مجھ تو بھائی صاحب حضرت عائشہ اتنی بڑی شخصیت کی مالکہ ہے اور اوپر سے آپ بھی طالب علم ہیں, علمی جملہ تھا, بڑے بڑے لوگ صدات تو بول پڑے, کچھ سامنے تھوڑی سمجھ تھوڑی آئی ہے. لو جی اب جو جن کو تھوڑی آئی ہے میں اسی کی وضاحت پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ کا مطلب سارے بلائیے, حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں جس کی جائے نماز پہ بیٹے کی ولادت ہو جائے, نہ مصلی چھوٹے نہ میرے نوجوان بھائی پڑھے لکھے بھائی ذرا مجھے بتائیں گے کہ جس اسلامی مہینے میں سیدوں کا پہلا ثمر, رسالت کا پہلا پھل, نسل سدا سورہ کوثر کی تفسیر مان کے جو سید آیا یعنی مولانا امام حسن مجتبیٰ, یہ چاند کے اعتبار سے کون سا مہینہ تھا؟ محرم میں آئے تھے, سفر میں آئے تھے, کب آئے تھے؟ میرے مولا حسن کب آئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ذرا بولیے کب آئے تھے؟ رمضان میں آئے تھے, اور رمضان کی شادی 15 تھی. سارا کو پتہ ہے دل محسوس کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیے یہ شادی یہ 2 بچے چھوٹے یہ بیٹھے ہیں, ایک بچہ یہ بیٹھا ہے, بیٹا آپ جھجک محسوس نہیں کریں گے, میرا جواب دیں گے تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ. جو بچہ بیٹھا ہے شادی بولے گا بیٹا آپ بتائیے 2 بچے بیٹھے ہیں, یہ جو جب روزہ رکھا جاتا ہے, روزہ سحری کے وقت فجر کے وقت, تو پتہ نہیں کھول رکھے 2 دن 2:30 کھول دیتے ہیں, کب کھولتے ہیں؟ شام. اب بیٹا میں آپ کے سامنے نمازوں کا تذکرہ کرتا ہوں. 5 نمازیں بیٹا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز فجر پہلے تو سارے آمین کہیے, اللہ ہم سب کو بھی پاک کی جوتی کے صدقے میں 5 وقت کا نمازی بنا دے. نماز فجر شادی سید دادا, نماز ظہر, پھر مجھے شادی نماز عصر, بابا جی نماز مغرب, اور پھر نماز عشاء. یہ ہے 5 نمازیں. اب ذرا توجہ سنیے گا. روزہ کھلتا ہے مذہب جعفری میں تقریباً مغرب کی اذان کے بعد, یا بڑا اچھا ہے مغرب کی نماز. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. 10 منٹ روزہ بھی ساڈا بڑا ہے تے کافر بھی اسی. بابا جی سانو سموسے بھی ادھر لگتے ہیں جب ہو رہا ہے, اور پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں ایک کافر. چلے بھائی روزہ کب کھولنا چاہیے, اس میں شیعہ سنی کی غلطی نہیں ہے, یہ بلیم شیعہ سنی پہ نہیں آتا. شاہ جی بہت ہی چھوٹا ہوں اور بہت لمبی بڑی بات ہے, میں پہلے سورٹو سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں کہ بہت چھوٹا ہوں اور بڑی بات کرنے لگا ہوں. روزہ کب کھولنا چاہیے شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کہ شیعہ حق پہ ہے یا سنی حق پہ ہے. اصل میں یہ دونوں مانتے ہیں اپنے اپنے امام کی. ان میں سے حق پہ بس وہی ہے جس کا امام حق پہ کس کا ہے. مغرب کے وقت ہمارے بھائیوں کو نزدیک اور مغرب کے بعد ہمارے نزدیک. چلے 10-12 منٹ کا میکسیمم فرق ہے, کوئی